بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بار پھر اپنے ناظرین سے یہ کہہ دیں کہ بہت سے ناظرین ویڈیو بھیجتے ہیں کہ اس کو سن کر کے آپ جواب دیجئے، لیکن یہ ہمارے لیے زحمت ہوتی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا، اس کو سننا، اور سوال کرنے والا کہاں پہ پوچھنا چاہتا ہے، کون سی چیز وہ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک بار پھر درخواست کریں گے کہ وہ خود سن کر کے جو سوال ان کو کرنا ہے وہ سوال کر لیں۔ ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہے کہ ہم اس ویڈیو کو پوری سنیں، پھر اس میں وہ جز تلاش کریں جس جز کے بارے میں سائل سوال کرنا چاہتا ہے۔ بہرکیف سب سے پہلا نام ہمارے سامنے محمد سفیان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا صدقے میں کوئی جانور قربان کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص بیمار ہو، شدید بیمار ہو، یا کوئی مصیبت میں ہو۔ صدقے میں جانور قربان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء نے بیماری کے لیے بکرا وغیرہ قربان کرنے کو، صدقہ کرنے کو منع لکھا ہے، کیونکہ ایک عام تصور ہے اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی کی بلا اس بکرے پر آ جاتی ہے، جو بلا اس بندے پر آنا ہے وہ مصیبت اس بکرے پر آ گئی اور اس پر ہم نے چھری چلا دی تو وہ بلا بھی گویا قربان ہو گئی، اور اس طرح ہمارے بیمار کو نجات مل جائے گی۔ یہ ایک ہندوانہ تصور ہے۔ صدقے کا سیدھا سا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ صدقے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو ہماری بیماری بھی اور دوسری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو ویسے فی نفس ہی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے قربان کرنا، ذبح کرنا، اور وہ بھی بیماری میں، تو یہ علماء نے ناجائز لکھا۔ مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی میں اس کو ناجائز قرار دیا، اور اس کی بنیاد یہی غلط فہمی ہے۔ اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے، ہماری اس سلسلے میں ایک مستقل ویڈیو بھی ہے، مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو پھر وہ قصائی کے یہاں سے خرید کر کے گوشت دے دے، لیکن خود وہ ذبح کا عمل نہ کرے، یا دکان سے مرغے کا گوشت خرید کر کے، بلکہ گوشت ہی کی کیا ضرورت ہے، پیسہ بھی تو صدقہ کر سکتا ہے۔ انسان کی جتنی ضرورت پیسے سے پوری ہوتی اتنی گوشت سے پوری نہیں ہوتی، تو اتنی ہی قیمت یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کی قیمت صدقہ اگر کر دیا جائے کئی فقراء میں، مدرسوں میں، کہیں پر بھی، تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اور جو صدقے کا اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بکرے کے اور قربانی کے اور اس سب چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض شکلوں میں یہ ناجائز بھی ہے، بعض شکلوں میں حرام ہے، لہذا اس سے بچ کر کے اتنا پیسہ صدقہ کر دیا جائے، سب سے بہتر شکل یہ۔ اور بیماری میں خاص طور سے بکرا ذبح کرنا اس کو علماء نے ناجائز قرار دی، اس لیے کہ یہ کہیں نہ کہیں ذہن کی خرابی ہے، اور اس سے عقیدے کا بگاڑ ہو رہا ہے۔ محمد ناظم قاسمی تاڑ بگیا مدرسہ جاجمو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور اس کو دوسرا شخص اپنے خرچ سے بھیجے تو اس میں کیا شکل ہے؟ وہ جا سکتا ہے؟ یعنی جو حج اس پر فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا یا ذمے میں باقی رہے گا؟ اگر کسی شخص پر حج فرض ہے اور اس نے ابھی تک حج نہیں کیا، اور کوئی بندہ اس کو اپنے پیسے سے بھیجنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، اور اس کا وہ فرض جو حج اس کا اپنا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ اس نے اپنے پیسے سے نہیں کیا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ جس نے حج پر بھیجا ہے اس نے اس کو ہدیہ کر دیا ہے۔ تو جیسے عام حالات میں آدمی کسی کو 1,00,000-2,00,000 روپے ہدیہ کر دے، وہ کسی بھی کام میں استعمال کرے اس پیسے کو، اسی طریقے سے یہاں پر بھی سمجھا جائے گا کہ جو بندہ اس کو حج پر بھیج رہا ہے وہ در حقیقت اس کو اتنی رقم ہدیہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ حج بدل کے لیے نہیں بھیج رہا، وہ اپنے حج کے لیے جا رہا، پیسہ یہ دے رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جو بھیج رہا ہے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ہدیہ دے رہا ہے، اور اس کا اپنا حج فرض ادا ہو جائے گا، جو اس کے ذمہ حج فرض ہے، اگر مالدار ہے تو اس کا اپنا حج فرض ادا ہو جائے گا، اب اس کے ذمہ باقی نہیں رہے گا۔ قاری فاروق یہ کرتارپور ضلع فتح پوری پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے، تقریباً اس گاؤں میں 150 بچے آتے ہیں،
پہلے دارالقامہ بھی تھا جس میں تقریباً باہر کے 25 سے 30 بچے آتے تھے بہار کے، لیکن لاک ڈاؤن کے وقت ابھی تک نہیں آئے، اور اس کے بعد اب لوگوں کا کہنا ہے کہ چندہ لے کر کے آئیں، اور باہر کے بچے بھی نہیں لائے، بلکہ بچے لانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اب لوگوں کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کھا رہے ہیں اور بچے نہیں لا رہے، جبکہ گاؤں کے 150 بچے آتے ہیں اور کوئی فیس نہیں دیتا۔ اگر ہم 3 استاد ہیں، اگر ہم لوگ فیس لگا دیں تو لوگ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ استادوں کی تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے، ٹائم نہیں مل پاتا کہ ہم باہر کچھ کما سکیں، یہی ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے باہر کے بچوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس علاقے میں اول تو کوشش یہ کریں کہ فیس کچھ نہ کچھ لگائیں۔ تجربات لوگوں کے یہ ہیں کہ فیس لگانے سے ایک تو بچے پابندی سے آتے ہیں اور مکتب بھی بہت اچھے چلتے ہیں۔ اس کے تجربات غریب علاقوں میں بھی کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ بمبئی وغیرہ، دلی وغیرہ میں جو جھگی جھوپڑیاں ہوتی ہیں وہاں لوگوں نے دینیات کا نظام قائم کیا پیسے کے ساتھ، اور الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں۔ لیکن چلیے کوئی بات نہیں، اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ فیس لگا دینے کی وجہ سے بچے نہیں آئیں گے، تو ایسی شکل میں آپ نے جو بھی زکوٰۃ وصولی ہے اس میں ایک فارم بھروا لیں ان کے گارجین سے جو بچے آئیں کہ ہم امداد چاہتے ہیں یا امداد نہیں چاہتے یا فیس، اس میں کچھ ایسے کالم ہوتے ہیں، اس کو بھروا لیجئے، ان کے گارجین سائن کر دیں گے، اور اب گویا زکوٰۃ پہلے ان کو پہنچے گی، حقیقتاً نہیں پہنچے گی لیکن آپ نے فارم بھروا لیا، تو اب جو زکوٰۃ آپ وصول کریں گے وہ گویا پہلے ان غریبوں کو پہنچی اور ان کے ذریعے سے ان بچوں کی فیس ہوئی اور وہ آپ کی تنخواہ میں آئی۔ تو یہ شکل عام طور سے اختیار کی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں آپ یہی شکل اختیار کر لیں کہ جو بھی بچہ اس کا ایک فارم بنائے کہ میں امداد کا مستحق ہوں، میری فیس ادا کر دی جائے، اور پھر آپ اس فیس کو تنخواہ کے عوض میں کاٹ لیں، حساب کر لیں، انشاءاللہ وہ چیز ادا ہو جائے گی۔ باقی کسی کے کہنے میں چکر میں نہ پڑیں، کسی کو لوگوں نے بخشا نہیں، تانے لوگ دیں گے، اس چکر میں نہ پڑیں کہ کوئی کون کیا کہتا ہے۔ آپ اخلاص سے لگے رہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ محمد قسیم النابی السلام علیکم میں کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ خون ناپاک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میں قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم، کہ جیسے مردار حرام ہے ایسے خون بھی حرام ہے۔ مردار میں جو حرام ہونے کی وجہ فقہاء نے لکھی ہے، علماء نے لکھی، وہ اس کا ناپاک ہونا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ خون بھی اسی وجہ سے کہ وہ ناپاک ہے۔ باقی اور بھی اس کے دلائل ہیں لیکن اتنا جواب کافی ہے۔ کاشف اعظم گڑھ یہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک انگلش اسکول کا ٹیچر ہوں، جب میں اسکول میں انٹر ہوتا ہوں تو مسلم میم بھی ہوتی ہیں، تو میں انہیں کیا کہوں، سلام کروں یا گڈ مارننگ کہوں یا چپ چاپ گزر جاؤں؟ آج کل بڑی نزاکتیں ہیں سرکاری اسکولوں میں۔ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، تو ایسی شکل میں آپ سلام کر لیں۔ اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں بعد میں دقت نہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ آج کل ذرا سی چیزوں کو لوگ بتنگڑ بنا لیتے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں آپ خاموش گزر جائیے۔ اور اگر خاموش گزرنا بھی بے ادبی شمار کیا جائے یا ہے کہ اس میں لوگ کہیں گے صاحب عجیب ذوق ہے اس شخص کا اور عجیب نیچر ہے، تو پھر مجبوری درجے میں گڈ مارننگ بھی آپ کر سکتے ہیں ایسی مجبوری کی حالت میں۔ لیکن اگر آپ گزر رہے ہیں خالی مسلم میں اور وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیمرہ بھی نہیں لگا کہ جو آپ، تو سلام کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، ابھی اتنی سختی نہیں ہے، تو آپ اپنے اس تہذیب پر باقی رہیں۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، کہیں سلام کرنا ہمارے لیے اسکول سے ہمارے نکالنے کا ذریعہ نہ بن جائے، کیونکہ آج کل ذرا سی باتوں کو بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر آپ سلام نہ کریں، چپ چاپ گزر جائیں۔ اور اگر چپ چاپ گزرنے میں بھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پر ہمارے اخلاق پر سوال ہوں گے کہ صاحب عجیب روکھے قسم کے آدمی کو کچھ کہتے نہیں، تو آپ گڈ مارننگ بھی کر سکتے ہیں مجبوری میں۔ ریحان اعظم گڑھ یہ پوچھتے ہیں کہ سرسوتی وندنا کیا ہے؟ آڈیو انہوں نے بھیجا، سن کے بعد ہم نے آڈیو سنا، اس میں کچھ پلے نہیں پڑ رہا، کچھ بھی اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہا جا رہا، اور اس کے تعلق سے ہم کو معلوم بھی نہیں کہ سرسوتی وندنا یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کی کیا میننگ ہے، کیا الفاظ ہیں۔ ہم نے بہت غور سے سنا لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم کیسے حکم لگا دیں اس پر۔ حامد یہ پوچھتے ہیں ایک رہبری کی درخواست ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اپنے گھر والوں کے افراد میں کیسے پیدا کریں؟ آپ کی اطاعت کریں،
سچی محبت پیدا ہوگی۔ من احبنی فقط اطاعنی ومن اطاعنی فقط دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میری اطاعت کرے گا، جو اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جتنی آپ اطاعت کریں گے، گھر والے اطاعت کریں گے، اتنی محبت ہوگی، اور جتنا سنتوں کو اپنائیں گے اتنی محبت ہوگی۔ صبح کی سنتیں، شام کی سنتیں، کھانے کی، ہر چیز کی سنتیں، کیونکہ ہر وقت آپ کو یاد آئے گا میرے محبوب کی سنت، میرے محبوب کی سنت۔ تو یہ چیز معین اور مددگار ہوتی ہے محبت پیدا کرنے کے لیے۔ تو سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ آپ اطاعت اور سنت کو اپنا معمول بنائیں، اپنے گھر میں سنت کا فروغ دیں، انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ شفیع اعظمی یہ پوچھتے ہیں کہ آیت نام رکھنا اور کیسا ہے، اور دعا نام رکھنا کیسا ہے؟ آیت نام رکھ سکتے ہیں، آیت کے معنی نشانی، علامت۔ دعا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ناموں میں ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہو یا ہنسی مذاق کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ آیت تو ہم نے لوگوں کا سنا ہے بچیوں کا نام، لیکن دعا یہ نام عام طور سے لوگ نہیں رکھتے، رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مذاق کا ذریعہ بن جائے، لوگ اس طرح کوئی مذاق اڑائیں۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ چاہیں تو نام رکھ لیں، اور اگر یہ محسوس ہو کہ نہیں لوگ اس کا مذاق بنائیں گے تو آپ نام نہ رکھیں ایسا۔ اسلام سولنکی یہ پوچھتے ہیں کہ حقے کی کمائی جائز ہے یا ناجائز؟ حقہ فی نفسی جائز ہے، ایسا کوئی حرام نہیں ہے، اگر اس میں تمباکو کی عادت نہ ڈالی جائے یا ہلکی پھلکی ایسے جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں پی لیتے ہیں، تو علماء بھی اور شرفاء بھی حقہ پیتے ہیں، ایسا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ البتہ بچے عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کے ذریعے سے سگریٹ کی عادت، اس لیے بچوں کو منع کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مکروہ یا ناجائز اس پس منظر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان بچوں کی عادت نہ پڑے۔ لیکن اگر شرفاء پی رہے ہیں اور علماء تو پیتے رہے تو اس کو ایسا ناجائز اور حرام نہیں کہیں گے۔ تو چونکہ اس کا ایک جائز استعمال بھی ہے، لہذا اس کی کمائی ناجائز نہیں ہوگی، کمائی بہرحال جائز ہے۔ ایک اور نام انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، کہتے ہیں نامعلوم، کہتے ہیں میرا سوال یہ کہ عورت یوٹیوب میں اپنا فیس دکھا کر ویڈیو بنا کر ڈال سکتی ہے کیا؟ جیسے آج کل بہت سی مسلم خواتین یوٹیوب چینل پر آتی ہیں، اپنی فیملی کو دکھاتی ہیں اور خود کو دکھاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ عورتوں کا فیس بک میں اپنی شکل، اپنی تصویر ڈالنا کسی بھی عنوان سے، اپنی فیملی ممبر کی تصویر ڈالنا فتنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اس سے اور بھی بہت سے جرائم وجود میں آتے ہیں، بہت سی خرابیاں وجود میں آتی ہیں، لہذا یہ ناجائز ہے، کسی بھی طرح اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ ناجائز اور حرام آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے چہرے کو، جبکہ چہرے کا پردہ ہے، اور اللہ جانے کون کون دیکھے، اور پھر آج کل آڈیٹنگ کا دور ہے، کسی نے آپ کی تصویر لے کر کے کہیں سے کہیں اس کو چسپاں کر دیا، تو یہ خود بے عزتی اور بے وقاری کا بھی ذریعہ بنے گا۔ جاوید احمدی پوچھتے ہیں مفتی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری دکان ہے، دکان میں اکیلا رہتا ہوں، تو کیا میں اکیلے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ اکیلے ہیں اور دکان بند کرنے سمیٹنے میں زحمت ہوتی ہے، بھائی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے شٹر کھولا، بیٹھ گئے، شٹر گرایا اور قریب میں مسجد آپ نماز پڑھ کے چلے آئے، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکان کو سیٹ کرنے میں وقت لگتا ہے، آپ نے شٹر کھولا، سامان لگایا، اس میں آدھا پون گھنٹہ لگتا ہے، پھر اتنا ایزی نہیں کہ آپ نے شٹر گرایا چلے گئے، ایسی شکل میں آپ کے لیے مجبوری ہے، کیونکہ اب اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے، چاہے مسجد قریب ہی کیوں نہ ہو، تو پورا سامان کو اندر رکھیں، پھر شٹر گرائیں، اور اگر یوں ہی کھلا چھوڑ دیں تو چوری کا ڈر ہے، تو ایسی مجبوری میں آپ اکیلے نماز پڑھ لیں، آپ کو ثواب پورا مل جائے گا۔ ہاں اگر ایسا کوئی آدمی ہو جو آپ کی دکان دیکھ لے، نگرانی کر لے، تو پھر مسجد کا اہتمام کریں، جماعت کا اہتمام کریں۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عورت کا محرم مردوں کے سامنے کم سے کم کتنا ستر ہے؟ کیا آپ مجھے یہ فتویٰ سمجھا سکتے ہیں؟ محرم کے سامنے جو پردہ ہے وہ ہاتھ پیر کھلا رکھ سکتی ہے، پیٹ کا پردہ ہے، پیٹھ کا پردہ ہے، رانوں کا پردہ ہے، خاص طور سے گھٹنے کے نیچے تک، یہ سب پردہ ہے۔ محرم کے سامنے ہاتھ اور بازو بھی کھول سکتی ہیں، جیسے ماں ہے بیٹے کے سامنے، یا بیٹی ہے باپ کے سامنے، بھائی ہے بہن ہے بھائی کے سامنے، تو پیٹ اور پیٹھ اور یہ ناف سے نیچے، گھٹنے سے نیچے تک، یہ پردہ ہے محرم کا۔ اس کے علاوہ جسم اگر کھلا ہے تو
کھول سکتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کھلا رکھے، بلکہ گنجائش ہے۔ اور اس میں نزاکت بھی ہوتی ہے۔ اول تو فتنے کا ڈر نہیں ہوتا، دوسرے کہ کبھی کبھی ایسی نوبت ہوتی ہے کہ گھر میں کپڑا چینج کرنا ہے، یا کبھی مان لیجئے کہ ماں ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایک لڑکا ہے اس کا چھوٹا بھائی ہے، ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو اب کبھی کبھی نظر پڑ جاتی ہے، تو اس لیے شریعت نے وہاں پر تخفیف رکھی ہوئی ہے کہ گویا سینہ بھی ایک اعتبار سے پردے میں شامل نہیں محرم کے سامنے۔ اسماعیل بھا سورت گجرات سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد فلیگ ہوسٹنگ اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے مسجد میں صحن میں گانا کیسا ہے؟ یہ صورت انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس کی ہم نے ابھی ویڈیو 2-4 دن پہلے اپلوڈ کی ہے۔ آپ اگر 15 اگست کے آگے پیچھے اس کو سرچ کریں جدید چینل مسائل میں تو پوری تفصیل اس کی دی ہوئی ہے، آپ وہاں پر اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں۔ زوجہ محمد شفیق یہ پوچھتے ہیں حالت ایام سے متعلق کچھ سوال ہے۔ کیا رمضان میں جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو دوبارہ ادا کرنا واجب ہے؟ کیونکہ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ جیسے نماز معاف ہو جاتی ہے ویسے روزہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آس پاس بہت سی عورتوں کو پوچھا، وہ بولتی ہیں کہ ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں وہ روزے۔ نہیں بھائی، یہ تو بہت غلط فہمی ہے۔ نماز معاف ہے MC کے زمانے میں، حیض کے زمانے میں، کیونکہ نماز میں دقت ہے، ہر مہینے اسے حیض آنا ہے، اور کبھی 7 دن، کبھی 5 دن، کبھی 10 دن تک آتا ہے۔ اگر وہ ہر مہینے قضا کرے گی تو اس کے لیے زحمت ہے، پریشانی ہے۔ روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور ایسے کوئی زحمت بھی نہیں ہوتی روزہ میں۔ اگر وہ قضا ہوئے ہیں تو سردیوں میں قضا روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو روزے جو چھوٹے ان کی قضا ہے، اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو جن کو غلط فہمی ان کو یہ بات پہنچا دیجئے کہ نہیں بھائی، نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب نماز تو زیادہ اہم ہے، روزہ کم، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ مشقت کا ہے کہ نماز کی اگر قضا ان سے کرائی جائے تو ان کو مشقت ہوگی، اور روزے میں چونکہ سال میں ایک بار ایسی کوئی مشقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ان کا اور سوال ہے کہ حالت ایام والی عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے مثلاً دوپٹہ شلوار یا کرتا وغیرہ، تو کیا وہ کپڑے کوئی اور اگر پاکی کی حالت میں پہن لے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ جبکہ بظاہر اس میں کوئی ناپاکی نہیں لگی، لیکن ان دونوں پہلے ہم نے کچھ لکھنے میں غلطی ہو گئی، تو اپنے بڑوں سے یہی تو نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں جو کپڑے پہنے وہ سب ناپاک ہوتے ہیں؟ انہوں نے کسی سے سنا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے، وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں چاہے ان پر کہنے کا منشا ہے کہ اگر حیض کے ایام کے کپڑے ہیں اور اس پر حیض کا کوئی خون نہیں لگا، اس کو کوئی دوسرا بندہ پہن لے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، دوسرا نہیں پہن سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کپڑے کی پاکی ناپاکی کا تعلق کپڑے میں ناپاکی لگنے سے ہے، پہننے سے نہیں ہے۔ کوئی جنوبی آدمی کپڑے پہن لے، حتیٰ کہ اس کے پسینہ بھی اگر نکل آئے لیکن اس کے جسم میں کوئی ناپاکی نہیں لگی، کپڑے میں ناپاکی نہیں ہے، تو جنوبی آدمی اگر کپڑا پہن لے وہ کپڑا پاک ہے۔ حائضہ عورت اگر کوئی کپڑا پہن لے اور اس کے کپڑے میں خون وغیرہ کچھ نہیں لگا، تو چاہے وہ کپڑا 1-2 دن پہنے رہے، 3 دن پہنے رہے، اور اس میں اس عورت کا پسینہ بھی نکلا، تب بھی وہ کپڑا پاک ہے۔ یاد رکھیے، کپڑا ناپاک ہوتا ہے خون کے ناپاکی کے لگنے سے۔ اگر اس میں ناپاکی نہیں لگی تو وہ کپڑا پاک رہتا ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ اس کپڑے کو دوسری عورت بھی پہن سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور سوال ان کا، ایسی حالت میں اگر فضائل ذکر پڑھ رہے ہیں اور کوئی آیت یا دعا آ جائے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دعا پڑھ لیجئے، قرآن کی آیت نہ پڑھیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگلا سوال، اگر چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہو تو کیسے پڑھائیں؟ کیا آیت کو توڑ کر پڑھائیں یا پوری آیت پڑھا دیں؟ اور اگر کبھی پارے کو سننے کی حالت آ جائے تو کیا چھونے کی تو کیا دوپٹے سے چھو سکتے ہیں؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسی عورتیں حیض کے زمانے میں قرآن کی پوری آیت نہ پڑھیں، خود پڑھنا ہو یا کسی کو ٹیوشن، جیسے بہت سی عورتیں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہوتی ہیں یا مدرسوں میں مکتب میں پڑھاتی ہیں، تو ایسی شکل میں وہ ٹکڑے کر کے وہ سمجھائیں، لقمہ دیں، پڑھیں، پوری آیت نہ پڑھیں۔ اور جہاں تک چھونے کی بات ہے تو کپڑے کے ذریعے وہ چھو سکتی ہیں، جیسے بے وضو آدمی کپڑے کے ذریعے چھو لیتا ہے، یا ناپاک آدمی اسی طریقے سے وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو وہ اگر کپڑے کے ساتھ چھونا چاہے تو چھو سکتی ہے۔ تو قرآن پڑھنا منع ہے، اور اگر خود اس کو کبھی پڑھنے کی نوبت آ جائے پڑھانے کی تو ٹکڑے کر کے پڑھے، پوری آیت نہ پڑھے، باقی دوسری ذکر اور اذکار کر سکتی ہے۔ آخری ایک اور سوال ہے کہ حالت احرام میں کتنی دیر کپڑا پہننے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟
مثلاً اگر کوئی نیا کپڑا صرف 5 منٹ کے لیے پہنا ہو تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ تو ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ 5 منٹ تو دور کی بات، اگر وہ 1 ہفتہ بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑے میں خون نہیں لگا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر خون لگ بھی گیا ہے تو جتنے حصے میں لگا ہے صرف اتنا حصہ ناپاک ہوگا۔ یعنی اگر صرف اتنا حصہ دھل لیا جائے، مان لیجئے کہ میانی میں لگ گیا، کہیں پر لگ گیا، اتنا حصہ دھل لیا جائے تو پورا کپڑا پاک ہے، چاہے اس عورت کا پسینہ ہی اس کپڑے میں کیوں نہ لگا ہو۔ تو جب تک ناپاکی نہیں لگے گی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اور جتنے حصے میں ناپاکی لگی صرف اتنا کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اگر اتنا حصہ خالی دھل لے تو پورا کپڑا پاک ہے۔ دوبارہ یہ عورت اس کپڑے کو پہن سکتی ہے، پاک ہونے کے بعد نہا دھو کر کے پہن سکتی ہے، دوسری عورت اس کے کپڑے کو پہن سکتی ہے۔ خالی پہننے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ ناپاکی اس پر لگ نہ جائے۔ تو کپڑے کی پاکی ناپاکی کا تعلق ناپاکی لگنے سے ہے، عورت کے پہننے سے نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عورت ناپاک ہوتی ہے وہ حکمی اعتبار سے ناپاک ہوتی ہے، حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتی۔ ورنہ تو پھر اگر حائضہ عورت آٹا گوندے تو آٹا ناپاک ہو جائے گا، سبزی کاٹے تو سبزی ناپاک ہو جائے گی، تو ایسا تھوڑی ہے۔ اگر وہ عورت اپنا ہاتھ کسی پانی میں ڈال دے تو ناپاک تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر حیض والی عورت جو ناپاک ہے وہ آٹا گوندے تو آٹا تھوڑی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ ناپاکی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ناپاکی اس کے جسم میں، وہ تو ایک حکمی ناپاکی ہے، اور جہاں پر ناپاکی صرف اتنا حصہ ناپاک ہے یا جہاں ناپاکی نکل کر کے لگی۔ تو اس لیے دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے، ایک ہے ناپاک ہونا، ایک ہے ناپاکی لگنا۔ تو یہ جو عورت ناپاک ہے یہ حکمی اعتبار سے ناپاک ہے، اس کے ہاتھ پیر ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے اگر وہ چھو لے کوئی چیز، کپڑا پہن لے، آٹا گوندھ لے، پانی میں ہاتھ ڈبو دے تو وہ چیزیں ناپاک۔ ظاہر بات ہے کہ جب پانی میں ہاتھ ڈبونے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا تو کپڑا چھونے سے، کپڑا پہننے سے کپڑا کیسے ناپاک ہو جائے گا؟ تو اگر کپڑا پہنے رہی پسینہ بھی نکل آیا تو ناپاک عورت کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہے، کیونکہ اس میں جسم میں کوئی ناپاکی نہیں لگی۔ آخری سوال ہمارے سامنے ہے، یہ کچھ گیہوں کی روٹی بناتے وقت مٹی کا تیل لگاتے وقت کیا پیالہ یا کیتلی سے انگلی ڈال کر تیل لگانا مکروہ ہے؟ یہ سوال ہم سمجھ نہیں پائے، کیونکہ مٹی کا تیل اور روٹی پکانے سے کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کڑوا تیل ہوتا ہے، مٹی کا تیل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہم آخری سوال سمجھ میں نہیں آیا اس کو آپ دوبارہ وضاحت سے لکھیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب ہو جائے گا۔ تو یہ رہے ہمارے سوال، یہ رہے سوالات کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔